بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین، آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی امارت میں ہونے والی جنگ کے سلسلے میں ایک مفصل حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ہونے والی ان جنگوں اور دیگر احوال کی وضاحت کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس مفصل روایت کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس کو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اور انہی کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع کبیر میں اور سید برزنجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاشاعہ میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے اس باب کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے بیچ صلح ہوگی، تب مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر پہلے ایک بار رومیوں کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے جس میں ان کی فتح ہوگی، اور دشمن سے حاصل شدہ یہ مال غنیمت دونوں باہم تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ رومی لوگ مسلمانوں سے مل کر فارس سے جنگ کریں گے، وہ ان کے لشکری لوگوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی اولاد کو قید کر لیں گے۔ رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بار ہم نے مال غنیمت تقسیم کر کے تم کو دے دیا تھا، اسی طرح اس بار تم بھی مال اور قیدی سب برابر تقسیم کر کے ہمیں دے دو۔ اس پر اہل اسلام حاصل شدہ مال اور مشرک قیدیوں کی تقسیم تو کر لیں گے، مگر جو مسلمان قیدی ان کے پاس ہوں گے انہیں تقسیم نہ کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ مسلمان قیدیوں کی بھی تقسیم کی جائے، مسلمان انکار کر دیں گے۔ رومی کہیں گے کہ یہ خلاف معاہدہ بات ہے۔ رومی شاہ قسطنطنیہ کے پاس جا کر شکایت کریں گے کہ عربوں نے ہم سے دغابازی کی، ہم ان سے لڑیں گے، ہم تو مسلمانوں سے مال و متاع، لشکری طاقت اور قوت میں بہت زیادہ ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ شاہ قسطنطنیہ کہے گا کہ میں مسلمانوں سے عہد شکنی نہیں کر سکتا، وہ عرصہ دراز سے ہم پر غالب ہی رہے ہیں۔ آخر کار رومی صاحب رومیہ کے پاس یہ شکایت لے جائیں گے، وہ 80 جھنڈوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر سمندری راہ سے ان کے ہمراہ کر دے گا، جس کے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، گویا ان کی کل تعداد 9,60,000 ہوگی۔ ان لشکریوں کو ان کا سپہ سالار ملک شام کے ساحل پر پہنچ کر کشتیاں جلا دینے کا حکم کرے گا، تاکہ یہ لشکر اپنی جان کی بازی لگا کر جنگ کرے۔ یہ لشکر اس کے حکم کی بجا آوری کرے گا۔ رومی عیسائی دمشق اور معتق پہاڑ کے سوا شام کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور بیت المقدس یعنی یروشلم کو برباد کر ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس وقت دمشق میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت دمشق میں مسلمانوں کی بہت ہی گنجان آبادی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ معتق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ معتق ملک شام کے مقام حمص کی نہر کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس جگہ کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے معتق کے اوپر ہوں گے، مسلمان نہر ارنت پر اور مشرکین نہر ارنت کی پچھلی جانب ہوں گے۔ وہ صبح و شام آپس میں نبرد آزما ہوں گے۔ جب شاہ قسطنطنیہ یہ نقشہ دیکھے گا تو وہ کنسرین کے پاس 6 لاکھ کا لشکر خشکی کی راہ سے روانہ کرے گا۔ مسلمانوں کے پاس یمنیوں کا ایک لشکر آ ملے گا جن کی تعداد 70,000 ہوگی، اور یمن کے ساتھ 40,000 قبیلہ حمیر کے لوگ آ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا ہوگا۔ یہ حضرات بیت المقدس پہنچ کر رومیوں سے جنگ کریں گے، آخر ان کو شکست دے کر تتر بتر کر دیں گے۔ وہ لوگ کنسرین کے پاس پہنچیں گے۔ آزاد شدہ غلاموں کا ایک لشکر فارس کی جانب سے عرب کی مدد کے لیے آئے گا اور کہے گا کہ اے عرب، تم تعصب برتتے ہو، جب تک تم باہم متحد نہیں ہو جاتے ہم تم دونوں میں سے کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ کبھی عرب، کبھی یمن اور کبھی غلاموں کا یہ لشکر کفار سے لڑے گا۔ مسلمان عیسائیوں کو دور گھاٹیوں کی جانب نکال باہر کر دیں گے۔ مسلمان کسی نہر کے پاس اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی خبر گیری میں مصروف ہوں گے، اور کفار بھی ایک نہر کے پاس جمع ہو کر، جس کو نہر رقیہ کہا جاتا ہے اور وہی نہر اسود بھی ہے،
اور پھر مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دونوں لشکروں سے فتح و کامرانی چھین کر ان پر صبر ارقا کریں گے۔ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 بھاگ نکلیں گے اور 1/3 باقی رہ جائیں گے۔ اس لشکر کے شہداء میں سے ہر شہید غزوہ بدر کے 10 شہیدوں کے درجہ ثواب پر ہوگا۔ چنانچہ بدر کا ایک شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اخیر زمانے کے ان شہیدوں میں سے ہر ایک شہید کو 700 افراد کی شفاعت کی اجازت ہوگی۔ لشکر کا جو 1/3 حصہ بھاگ کھڑا ہوا تھا وہ بھی 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ 1/3 مرتد ہو کر رومیوں سے جا ملیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ کو اس دین کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور ان کی مدد کرتا۔ یہ مقام ہرا، تنوخ، طی اور سلیم کے عرب باشندے ہوں گے۔ 1/3 دیہاتی لوگ ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے دیہاتوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین یہ ہمارے لیے بہتر ہے، رومی کبھی ہم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اور 1/3 یہ کہیں گے کہ ہر چیز پر اس کے نام کے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ملک شام بھی اپنے نام ہی کی طرح منحوس ہے۔ ہمیں عراق، یمن اور حجاز لے چلو، ہمیں وہاں رومیوں سے کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اب باقی ماندے 1/3 لوگ آپس میں کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، واقعی اب عصبیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤ اور سب مل کر دشمن سے جنگ کرو، یہی عصبیت ہماری کامیابی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ پس وہ متحد ہو کر اس عزم کے ساتھ لڑیں گے کہ اب ہمیں بھی اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنا ہے۔ جب رومی لشکر مسلمانوں کی اس قلت تعداد کو دیکھے گا کہ ان کے 1/3 تو مر گئے اور 1/3 ہمارے ہمنوا ہو گئے، اب صرف 1/3 ہی باقی رہ گئے، تو ایک شخص صلیب والا جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ صلیب کا بول بالا ہوا۔ اس پر ایک مسلمان دونوں صفوں کے بیچ جھنڈا لے کر نعرہ لگائے گا کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہوا۔ رومیوں کے اس کلمے پر کہ صلیب کا بول بالا ہوا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور وہ مسلمانوں کی 6 لاکھ فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ 1 لاکھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے، 2 لاکھ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور 3 لاکھ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور کفار پر اپنا قہر نازل کریں گے۔ کفار بری طرح مارے جائیں گے اور جو بچ رہے وہ بے حد رسوائی کے ساتھ شکست کھا جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمان ملک روم میں داخل ہو کر مقام عموریہ تک پہنچ جائیں گے۔ عموریہ کی سرحد پر بہت سے لوگ جمع ہوں گے۔ مسلمان انہیں دیکھ کر بڑی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ رومی کتنی بڑی تعداد پر مشتمل ہیں، کتنوں کو ہم نے قتل کر ڈالا، کتنوں کو شکست دے کر بھگا دیا، پھر بھی یہ ماجرا کہ ابھی پورا عموریہ اور اس کے مضافات میں ان کی کثیر تعداد ہے۔ وہاں کے لوگ جزیہ ادا کرنے کی شرط پر مسلمانوں سے امن طلب کریں گے۔ مسلمان ان کی اس پیشکش پر رضامند ہو کر تمام رومیوں کو امان دے دیں گے۔ پھر گرد و نواح کے رومی یہ افواہ اڑائیں گے کہ دجال مسلمانوں کے آبائی وطن پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر بالکل بے اصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود رہنے والوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ روم سے حاصل شدہ غنیمت ہرگز جانے نہ دیں، وہ ان کی اگلی جنگوں میں کام آوے گی۔ خیر، مسلمان ادھر بھاگ پڑیں گے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط تھی۔ ادھر باقی ماندہ مسلمانوں پر رومی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ ڈالیں گے، یہاں تک کہ روم میں عرب کے زن و مرد میں سے کوئی نہ بچے گا۔ رومی مسلمانوں کی پوری طرح نسل کو قتل کر ڈالیں گے۔ وہاں مسلمانوں کو جیسے ہی یہ خبر پہنچے گی وہ غضبناک ہو کر واپس لوٹ آئیں گے، وہ دوبارہ ان سے نبرد آزما ہوں گے۔ اب اس بار مسلمان عیسائیوں کے لڑاکو لوگوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی آل اولاد کو قید کر دیں گے، سارا مال و متاع جمع کر لیں گے۔ جس شہر یا قلعے سے ان کا گزر ہوگا 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے گا۔ جب مسلمان سمندر کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی چھلک جائے گا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نصارہ کہیں گے کہ صلیب کی برکت سے سمندری سطح ہمارے بچاؤ کے لیے چھلک گئی اور مسیح ہمارا مددگار ہے۔
جب صبح ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ سمندر خشک ہو چکا ہے، سمندر قسطنطنیہ سے اپنا رخ موڑ لے گا، بس فوراً اس میں اپنے خیمے لگا دیں گے۔ ادھر مسلمان جمعہ کی شب میں کفر کے اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے اور صبح تک الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، نہ کوئی شخص سوئے گا اور نہ بیٹھے گا۔ جب صبح ہوگی تو تمام مسلمان مل کر ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، اسی وقت شہر کے دو برجوں کے درمیان کا حصہ گر پڑے گا۔ اس پر حیران ہو کر رومی کہیں گے کہ پہلے تو ہماری جنگ عرب سے تھی، اب تو خود پروردگار عالم ہی سے براہ راست جنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہمارا پورا شہر تہس نہس کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، مسلمان کچھ توقف کریں گے اور مال غنیمت کا سونا ڈھالوں میں بھر بھر کر تقسیم ہوگا اور ان کی آل و اولاد بھی تقسیم کی جائے گی۔ عورتیں اس کثرت سے ہوں گی کہ ایک ایک شخص کے حصے میں 300 لڑکیاں آئیں گی۔ ایک مقررہ مدت تک مسلمان اس غنیمت سے نفع اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر دجال حقیقتاً نکل آئے گا اور قسطنطنیہ اللہ کے ایسے نیک بندوں کے ہاتھوں فتح ہوگا جو زندہ سلامت رہیں گے، نہ بیمار پڑیں گے اور نہ کوئی مرض ان کو ستائے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے ہمراہ یہ جماعت دجال اور اس کے لشکر یہود کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگی۔ اگلی گفتگو میں سامعین کرام اب دجال کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔